صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار بابرکت خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی، جامع کمالات ہستی، جن کی رگوں میں حسنی اور حسینی نور رواں دواں تھا، وہ علم کے ایک ایسے کلزم تھے جن کو علوم مدینۃ العلم سے بھی علوم کے جو چشمے تھے وہ ملے تھے، اور باب مدینۃ العلم کے علوم کے بھی یہ قاسم بھی تھے اور وارث بھی تھے. ان کی علمی عظمت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کی ولادت کی بشارت فرما دی تھی، بلکہ ان کی علمی عظمتوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بشارت عطا فرما دی تھی. اور اس بشارت کا عملی مظاہرہ ہم یوں دیکھتے ہیں کہ علم کے کوہ صفا ساری امت مسلمہ میں علوم میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ان کی شاگرد تھی، امام زہری جیسے ان کے شاگرد تھے، امام اوزاعی ان کے شاگرد تھے، امام ابن جریج ان کے شاگرد تھے. اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کی جو علمی عظمتیں اور رفتیں تھیں وہ کیا تھی، اور کیوں نہ ہوتے. یہ وہی علوم تھے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے باب مدینۃ العلم کو جب یمن کا چیف جسٹس بناتے ہوئے بھیجا تھا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نوجوان ہوں، میں کیسے فیصلے کروں گا. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ عطر سے لگایا تھا، اور پھر وہ علوم کے اور معرفت کے سارے کلزم منتقل ہو گئے. اور پھر جب کعبۃ اللہ میں بت گرائے جا رہے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا بت گرانے کے لیے، تو اس وقت پوچھا کہ علی کیا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دست، میرے جو ہاتھ ہے یہ ساق عرش سے چھو رہا ہے، اور زمین کی پہنائیاں جو ہیں وہ بھی مجھے نظر آ رہی ہیں. ان علوم کے جو وارث ہوں اور ان علوم کے جو قاسم ہوں، ان کی عظمتوں کا پھر یہ حال ہے کہ ایک طرف تو دنیا بھر کے بڑے بڑے عالم جو تھے وہ ان کی خدمت میں آتے تھے، اور یہ اہل بیت اطہار جو ہیں ناظرین کرام، ان کے پاس ظاہری علوم بھی ہوتے ہیں لیکن علم لدنی کے یہ وارث ہیں، ان کو پیدائشی یہ سارے علوم جو ہیں وہ عطا ہو جاتے ہیں. یہ صرف انسان ہی نہیں، جو جن تھے وہ بھی ان کے شاگرد تھے، اور ملائکہ ان کی محفل میں آتے تھے. جناب اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں خود امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں انہوں نے ایک روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک جو تھے انصار صحابی، ان کے سر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسرائیل کھڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسرائیل میرے امتیوں سے نرمی کا سلوک کرنا. تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہر مومن سے بڑا ہی نرمی کا سلوک کرتا ہوں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہر جو آپ کے اہل خاندان ہیں میں تو دن میں 5 بار ان سے جا کے ہر فرض سے مصافحہ بھی کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ان کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ نسبت تھی کہ آپ کی پڑپوتی جو تھی وہ ان کے بچوں کی والدہ محترمہ تھی۔ اور ان کی ایک خاص بات میں عرض کروں کہ شیخین کا احترام اتنا کرتے تھے کہ کسی آدمی نے آ کے کہا کہ کچھ کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ شیخین سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا میں بریت کا اظہار کرتا ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو شخص سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق کا ادب اور احترام اور ان سے محبت نہیں کرتا، فرمایا وہ سنت مصطفیٰ سے واقف ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اتنا احترام شیخین پاک کا کرتے تھے۔ ایک واقعہ صرف میں آپ کے سامنے شیئر کر کے ناظرین کرام پھر اپنے اسکالرز کی طرف چلا جاؤں گا، جسے مجھے بڑا لطف دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وحی جو تھی وہ ہمارے خاندان میں ہی آیا کرتی تھی۔ ہمارے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، فرمایا کہ اہل بیت میں ہی وحی الہی آتی تھی، اور چونکہ ہمیں وحی کے علوم حاصل تھے اس لیے شاہان وقت جو تھے وہ ہم سے بغض اور کینہ رکھتے تھے۔ اسی بات کے پیش نظر جو تھا حشام بن عبد الملک، اس نے گورنر مدینہ کو لکھا کہ امام محمد باقر اور ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دونوں باپ بیٹے کو دمشق بھیج دو۔ یہ دمشق چلے گئے دونوں۔ وہاں پہ اس نے پلان یہ کیا کہ تیر اندازی کا مقابلہ کروا رہا تھا شاہی محل میں۔ اس نے کہا یہ لوگ علم معرفت اور ہر وقت عبادت ریاضت میں لگے رہتے ہیں، تو ان سے بھی ان کو شامل کریں گے، جب ان کا تیر نشانے پہ نہیں لگے گا تو ہم ان کی تہذیب کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ تو بڑے بڑے نشانہ باز وہاں پہ آئے ہوئے تھے، سب نشانہ لگا رہے تھے۔ حشام نے کہا امام محمد باقر سے کہ آپ بھی جی ذرا تیر کا نشانہ لگائیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا یہ کام نہیں۔ اس نے کہا نہیں آپ کو ضرور یہ کرنا ہوگا۔ جب بہت ضد کی تو آپ نے کئی نشانے لگائے اور کوئی نشانہ خطا نہیں گیا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ ان بازوؤں میں حسنی طاقت ہے اور حسینی جوش ہے۔ اس بات سے وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ لوگوں نے ان کو کندھوں پہ اٹھا لیا، بڑا محل میں جو لوگ تھے، اتنا بڑا میلہ تھا، وہ بڑے خوش ہوئے۔ یہ ڈر گیا، اس نے اپنے فوری مصاحبین کو بلایا، اس نے کہا ان کو جلدی مدینہ منورہ واپس بھیج دو، یہ تو لوگوں کے دلوں میں پہلے ہی بسے ہوئے ہیں اور آپ تو یہ دلوں پہ حکومت کریں گے، ہماری حکومت کا کوئی تختہ نہ الٹ دے۔ اور آپ ایک بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اس عالم سے بچو جو بادشاہوں کے جو ہے وہ جاتا مالداروں سے تعلق رکھتا ہے جو عالم، تو اس کو سمجھ لو کہ وہ دنیا دار ہے، اور جو بادشاہوں اور حکمرانوں کے آس پاس رہتا ہے سمجھو وہ چور ہے، وہ مال بٹورنا چاہتا ہے۔ اہل اللہ کا کیا تعلق ہے کہ وہ شاہی درباروں سے اپنا کوئی تعلق رکھیں۔ ناظرین کرام، آج سیدنا امام باقر علیہ السلام، ان کے جو باقر ہیں، ان کے علمی عظمتیں، ان کی رفتیں اور ان کی کرامات کیا جی، کرامات تو اس در کے کھلونے ہیں۔ ذرا سا ان کا علمی انہوں نے ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی تھی تو شاہ روم کو پسینہ آ گیا تھا، اور اس کا غرور اور نخوت آپ نے خاک میں ملا کے رکھا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر صاحب سے۔ جی پیر صاحب، سیدنا امام باقر علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنے انٹرو میں جیسے کوزے میں سمندر سمو دیتے ہیں، اسی طرح جو قیمتی اشارے آپ نے عنایت کیے اسی ضمن میں گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کا نام بھی، جن کا کام بھی اور جنہیں سلام بھی حضور کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا نام مبارک محمد، اس کی بشارت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف صدی پہلے آپ کی ولادت باسعادت سے تقریباً عطا فرما دی، اور کام یعنی لقب باقر جو ہے اس کی وجہ تسمیہ بھی بیان کر دی کہ نام تو محمد ہوگا لیکن باقر کے لقب سے اس لیے معروف ہوں گے کہ ان سے میرے علم کے سرچشمے پھوٹیں گے۔ اور پھر سلام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم المرتبت صحابی ابن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق رسول، جی عاشق رسول مقبول، رازدار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو حضور علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ تم میرے بیٹے علی زین العابدین کی بھی زیارت کرو گے اور ان کے بیٹے محمد جو ہیں الباقر ان کی بھی زیارت کرو گے اور انہیں میرا سلام کہنا۔ یہ ان کے دستے پاک کو بوسے دیتے تھے جناب جابر جب جاتے۔ یہ
پہلی شخصیت ہیں حضور علیہ السلام کے بعد اہل بیت نبوت میں جن کا نام محمد جو ہے وہ رکھا گیا، اور یہ جیسے میں نے عرض کیا آقا علیہ السلام کی طرف سے حکم تھا، فرمان تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ بات بھی اپنے عمل سے، جو آپ بوسوں والی بات کر رہے ہیں، اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی اور واضح کیا اور امت کو پیغام دیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نسبت، تعلق اور ادب کا رشتہ قائم رکھنے والی ہستیاں جو ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کتنا گہرا پیار اور محبت کا تعلق ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت مشہور قول کے مطابق 1 رجب المرجب 57 ہجری ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 2.5 سال بنتی ہے، جو آپ نے آغوش حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں گزاری، آپ کی تربیت میں، آپ کے سایہ شفقت میں گزاری، اور اس میں ہی مدینہ منورہ سے رخصت ہونا مکہ کی طرف، اور پھر مکہ سے کربلا کی طرف رخصت ہونا۔ یہ 2.5 برس کے تھے جب قافلہ وفا روانہ ہوا ہے، بلکہ جب روانہ ہوئے شہادت گاہ الفت جی روانگی چونکہ مدینہ منورہ سے 28 رجب کو ہے تو 2 سال ہی کہا جائے گا، باقی 6 ماہ تو ان تکالیف اور اذیتوں میں سفر میں گزرے ہیں۔ تو واقعہ کربلا کے دلدوز مناظر کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ذمہ داری اور جو منصب سرکار نے عطا کیا تھا، پوری زندگی اپنی توجہ اس پر رکھی، اور جو اولین دانشگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صفہ، اس کا احیاء آپ نے فرمایا، اور وہاں بیٹھ کر پوری کائنات انسانی کے استفادہ کے لیے ان علوم کا اجرا کیا، ان علوم کو سبقاً طلباء کو پڑھایا، جو علوم اس وقت پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں کہیں نہیں پڑھے جاتے تھے اور کہیں نہیں پڑھائے جاتے تھے۔ یہ وہ وہابی فیض ہے جو خانوادہ نبوت کا حصہ ہے، اور خاص طور پر پھر آپ کے ذریعہ سے ان علوم کی تشریحات، ان علوم کے جو آگے سے آپ نے اتنی وضاحتیں، اتنا کچھ فرمایا۔ بہت سی علوم ایسے ہیں، طب ہے، جغرافیہ ہے، علم الابدان ہے، وہ سارے علوم جو امام جعفر صادق کو تو اسی بارگاہ سے ملے، بارگاہ سے ہی آپ کو۔ اچھا بشارت، ایک روایت آپ سے ہے بڑی زبردست۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک منادی ندا دے گا کہ جن جن لوگوں کے نام محمد ہیں وہ آگے آ جائیں۔ وہ سب لوگ سامنے آ جائیں گے، ان کو کہا جائے گا کہ یہ نام محمد کی برکت اور کرامت سے جنت میں چلے جاؤ سارے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بھی سبق ملا کہ ہم جب نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے تو بڑے سوچ سمجھ کے رکھنے چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بھائی صاحب، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا، اسی طرح آپ کی نسبت سے آپ کے خاندان کو عالی خاندان، عالی گھرانہ اور عالی نسب بنایا گیا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کے اندر اور زہد کے اندر، تقوی کے اندر، عبادات کے اندر، خشیت الہی کے اندر ایک اعلیٰ مقام عطا کیا۔ سید و فقہاء حجاز آپ کا لقب تھا۔ حجاز کے جو فقہاء ہیں ان کے سردار حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کا جو لقب ہے باقر، جس طرح اس کا معنی وسعت ہے، اسی طرح اس کا معنی گہرائی بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے علوم و معارف کو جس طرح ظاہر کیا، جو پوشیدہ تھے، اور اسرار و رموز کو ظاہر کیا، وہ آپ کا خاصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات اور احادیث طیبہ کے جو اسرار و رموز تھے ان کی گہرائی تک آپ پہنچے۔ نہ صرف قرآن کی ان آیات کو آپ بیان کرتے، نہ صرف احادیث کو بیان کرتے، بلکہ ان سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں، جو حکم پتہ چلتا ہے، اس کو بھی آپ بیان کرتے تھے۔ قرآن مجید کے ساتھ آپ کے شغف کا عالم یہ تھا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی سواری گم ہو گئی۔ سواری جب گم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری سواری مجھے مل گئی تو میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ تعریف پسند آئے گی، اور جو پہلے کسی نے نہ کی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ فرماتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے سواری واپس آ گئی، اس پر زین بھی اور سارا وہ ساز و سامان اس کا موجود تھا۔ اب لوگ اس خیال میں تھے کہ کوئی مسجع مکفہ عبارت ہوگی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی، لیکن جب حضرت امام محمد باقر سواری پر بیٹھے تو آپ نے صرف یہ کہا الحمدللہ۔ تو لوگوں نے کہا حضور 2 الفاظ آپ نے فرمایا، بتاؤ
اللہ کی کون سی ایسی تعریف ہے جو ان دو الفاظ میں نہیں واہ، ہے؟ واہ، تمام تعریفیں اس کے اندر سارے سمندر، دنیا کے سارے سمندر، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی اور ہر قسم کی جو مدح اللہ تعالیٰ کی ہے. جتنی جہتیں انسان، جن، شجر، حجر، کائنات کی ہر شے جو ذکر کر رہی ہے الحمدللہ میں وہ ساری تعریف ہے. پھر دیکھیے کہ حدیث کے اندر آپ نے بہت ساری حدیث بھی روایت کی ہیں، اور جنہوں نے آپ سے روایت کی آپ نے ذکر کیا ان کے نام. آپ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ ایک یہاں پہ میں آپ کو اضافہ کر دوں کہ احادیث میں جو بخاری شریف میں حدیث ہیں وہ ان کی تعداد 112 ہے، مسلم شریف میں 19 ہیں، سنن ترمذی میں 23، سنن نسائی میں 56، سنن ابو داؤد میں 17 اور سنن ابن ماجہ میں 24 اور مسند امام احمد میں 56. یہ حدیث آپ سے مروی ہے. جی اچھا، آپ سے سوال ہوا کہ آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں اس کی سند کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس حدیث کی اور کوئی سند بھی نہ ہو تو کیا یہ سند کم ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد امام علی مقام سے سنا، انہوں نے اپنے والد حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے سنا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے اور جبریل خدا کا پیغام لے کر آئے. اس سے بڑھ کر اور کون سی سند ہوگی جو میں تمہارے سامنے بیان کروں؟ پھر علمی مقام کا آپ کا یہ عالم تھا کہ شام بن عبد الملک جب آیا مکہ المکرمہ، اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے قریب ایک لوگوں کا ہجوم ہے اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہاں سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے آزاد کردہ، ان کو بھیجا کہ آپ ان کا امتحان لیں. جب وہ گئے اور انہوں نے تورات، زبور، انجیل، قرآن چاروں کتابوں سے سوال کیے اور ہر سوال کا آپ نے جواب دیا. وہ واپس آئے اور انہوں نے جب ہشام بن عبد الملک نے پوچھا کہ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت ان سے بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا. روئے زمین پر، اور روئے زمین پر جو گفتگو انہوں نے کی ہے اور جس طرح سوالات کے انہوں نے قرآن اور حدیث سے جواب دیے، حضرت نافع کہنے لگے ہشام اللہ کی قسم یہ خانوادہ رسول کے فرد ہیں اور اولاد رسول میں سے ہی کوئی اس طرح گفتگو کر سکتا ہے اور سوالات کے جوابات دے سکتا ہے. جی ناصر، یہ جو بات بشارت نے کی ہے وہی زین العابدین کی جاگتی تصویر دنیا میں، وہی قرآن کی آیہ تطہیر دنیا میں، وہی باقر، وہی شاکر، وہی ہادی، وہی راہبر. وہ باقر ہیں کہ دنیا میں لٹائے علم کے گوہر. واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ، امام زین العابدین علیہ السلام کے یہ بیٹے امام محمد باقر، ان کی ذات پر براہ راست گفتگو سے پہلے ان تمام ائمہ اہل بیت کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت اور اپنے آل کے لیے دنیا کا مال نہیں چھوڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو علم کا وارث بنایا تھا. اور یہ علم ان کو ایسے ہی نصیب ہو گیا جس طرح دنیا والوں کو دنیا کی وراثت بغیر محنت کے مل جاتی ہے نا. باپ کی وراثت بغیر محنت کے ملنے والا ایک تحفہ ہے، علم ان کو تحفے میں ملا تھا. انبیاء کی وراثت جو ہے وہ جائیدادیں نہیں نہ ہوتی، ان کی وراثت علم ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے. علم ان کو تحفے میں مل گیا. یعنی اس کے بعد جو محنت ان کی اپنی تھی وہ محنت تو پھر سبحان اللہ کیا بات ہے، مگر علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین تھے. رسول اللہ نے اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو دنیا کے مال سے اس حد تک دور رکھا کہ لوگوں کی زکوٰۃ تک ان کے لیے حرام کر دی، اور ان کو آخرت کی نعمتیں اس طرح عطا کی کہ کسی شخص کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ اور ان کی آل پر اپنا درود نہ پیش کر دے. اور ان کی قربانیوں کا یہ عالم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف سے اپنی قربانی میں ان کا حصہ رکھتے. اور یہ دیکھیں نا آپ، عالم یہ ہے کہ یہ جو ہمارے خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات امام حسن مجتبیٰ، یہ بھی وقت کے حاکم تھے. لیکن چونکہ عمر بن عبدالعزیز کو بھی شامل کرنے مہربانی کریں. جی ہاں، عمر بن عبدالعزیز ہیں. ان کے درباروں میں آنے والے علماء واقعی علماء ہوتے تھے. پھر کیا ہوا ہمارے درباروں کو کہ علماء جب جائیں تو دنیا پرست بننے لگ گئے. یہ تھی وہ چیز جو سمجھنے والی ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین اور دنیا کی سب معارف اور معرفتیں عطا کی. اس طرح میں اب کچھ الفاظ آپ کو کچھ ائمہ کے بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے امام محمد باقر کے بارے میں کہے. امام عبداللہ بن عطا کہتے تھے ما رأیت العلماء عند احد اصغر علما منہم عند ابی جعفر، کہ علماء جب کسی کے پاس بھی بیٹھتے، کسی بڑے عالم کے پاس،
تو ان کا رتبہ کبھی اتنا کم نہیں لگتا تھا جتنا ان کے پاس بیٹھے ہوئے علماء کا چھوٹا لگتا تھا. لقد رأیت الحکم عندہ کأنہ متعلم. حکم ابن عتیبہ کے بارے میں کہا بڑے عالم تھے حدیث کے, انہوں نے کہا ان کے پاس بیٹھے ہوتے تو ایسے لگتا جیسے کوئی شاگرد ہیں اور ابھی سیکھنے والے ہیں. ابن ابی الحدید ان کے بارے میں کہتے تھے سید فقہاء الحجاز ومنہ ومن ابنہ جعفر تعلم الناس الفقہ وہو الملقب بالباقر ای باقر العلوم. وہ کہتے تھے کہ سید فقہاء الحجاز تھے اور ان سے اور ان کے بیٹے جعفر سے دنیا نے علم سیکھا, اور ان کا عالم یہ تھا کہ آپ نے علوم کو اتنی وسعت دی, پھاڑ کے علم کے موتی لوگوں کے سامنے رکھ دیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں, باقر کا مطلب ہی تو یہی ہوتا ہے. جی اور امام نووی ان کے بارے میں کہتے تھے وَهُوَ تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ إِمَامٌ بَارِعٌ مجمع علی جلالتہ. آپ فرماتے تھے تابعی جلیل ہیں, بہت نیک امام ہیں, اور آپ کی جلالت پر سارے لوگ متفق ہیں. معدود فی فقہاء المدینۃ و ائمتہم, اور فقہاء مدینہ کے اندر آپ کو گنا جاتا تھا, بلکہ فقہاء مدینہ کا امام کہا جاتا تھا. اچھا پیر صاحب وہ واقعہ کیا, ابو بصیر جو تھے ایک نابینا تھے, وہ ذرا واقعہ سنائیں نا. ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن حاضر خدمت ہوا اور میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جس طرح حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں کہ آپ کے اور دیگر انبیاء کے کہ آپ نابیناؤں کو شفا دیتے ہیں, آپ اہل بیت اطہار بھی کیا, جی, اور کوڑی کو ایسے سارے معجزات 2-3 ذکر کر کے, تو کیا آپ اہل بیت میں سے امام ہیں, آپ کو بھی یہ شان اور شرف حاصل ہے. آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کا مقام تو ان کے ساتھ خاص ہے, لیکن ہم اہل بیت کے دامن میں بھی اس کا فیض ہے, تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں بینائی مل جائے؟ انہوں نے خواہش ظاہر کی تو آپ نے دست مبارک یوں پھیرا تو آنکھوں میں روشنی آ گئی. فرمایا کیا تم اس دنیا کو چاہتے ہو, اس مشاہدہ کو, نظر جو تمہیں ملی ہے اس کو پسند کرتے ہو یا جنت کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں جنت کو پسند کرتا ہوں. فرمایا پھر تمہاری نظر جو ہے وہ واپس چلی جائے گی. انہوں نے کہا مجھے جنت عزیز ہے. دوبارہ دست مبارک پھیرا تو وہ آنکھیں جو تھیں پہلی حالت پر آ گئیں, لیکن اس میں یہ چیز ظاہر اور واضح ہو گئی کہ جو ان کا سوال اور استفسار تھا اس سے ان کی عقیدت بھی مضبوط ہوئی, اور انہوں نے کہا مولا مجھے جنت چاہیے, مجھے وہ ضرورت ہے, اس دنیا کی چند روزہ روشنی کی مجھے کوئی ضرورت اہل بیت کی جن کے صحیح عقیدے کے ساتھ محبت ہوگی دلوں میں, وہ جنت ان کو گارنٹی مل رہی ہے. اچھا جی پیر صاحب, حکمت اور دانائی اور دانش, آپ دیکھیں نا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کوئی نصیحت کریں, میں نیا حکمران بناؤں, تو کیسی اس میں حکمت ہے کہ اپنے سے بڑے کو اپنے باپ سمجھنا, بے شک, اور اپنے برابر والے کو اپنا بھائی سمجھنا, اور آپ سے چھوٹے کو اپنا بیٹا سمجھنا. جب ان کو ٹریٹ کرو گے تو سارے معاملات کتنی بڑی حکمت اور دانائی ہے جی اس میں. جی بلا شبہ ایسے ہی ہے. میں اجازت ہو تو میں کشف المحجوب میں جو آپ کا تذکرہ کیا ہے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ آپ سے تو ہم سیکھتے ہیں, میں ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ کشف المحجوب کا عنوان بیسیکلی یہ ہے کہ راہ طریقت کے جو راہرو ہیں ان کے حجابات جو ہیں وہ کیسے دور کیے جائیں. تو اس ضمن میں آپ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہے خوبصورت, 2-3 آپ کے القاب وہ میں ذرا عقیدت و محبت سے ضرور پیش کرنا چاہوں گا. اہل بیت نبوت میں سے معاملت کی دلیل غالب, واہ سبحان اللہ, صاحبان مشاہدہ کی حجت ظاہرہ, واہ واہ, اولاد نبی میں امام اور نسل علی میں برگزیدہ. یعنی یہ کتنی خوبصورت. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ کتاب حق میں جو علمی باریکیاں اور لطیف ارشادات آپ کے لیے خاص ہیں. فرمایا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جی ماشاءاللہ, یہ تمہارا تصرف چل رہا ہے, یہ تو آتی نہیں. اب اس میں وہ جو آپ کا موضوع ہے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کا, آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے جس نے طاغوت کو چھوڑا اور اللہ پر ایمان لایا. اب وہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی بجائے ایک ڈیفینیشن کرنے کے آپ فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز تجھے مشاہدہ حق سے غافل کرے وہی تیرا طاغوت ہے. ہو سبحان اللہ, سبحان, جو چیز واہ واہ, کیسی ڈیفینیشن, کیسی
جو چیز تجھے مشاہدہ حق سے غافل کرے وہی تیرا طاغوت ہے اور وہی حجاب کا باعث ہے، اور جب تک حجاب درمیان سے اٹھتا نہیں دیدار کی لذت کیسے حاصل ہوگی؟ یعنی یہ کتنی خوبصورت الفاظ، نفیس انداز ہے، نفیس انداز اور کیسے معارف ہیں مطلب طالب طریقت کے سبحان لیے۔ اللہ، تو یہ جو حکمتیں ہیں، یہ جو ارشادات آپ کے ہیں، یہ اسی طرح ہر طالب حقیقت کی، جس علم کا کوئی طالب ہے اس کی اسی طرح رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ ارشاد اہل طریقت کے لیے ہے، گوہر آبدار، گوہر آبدار، ان کے جو اقوال، وہ تو گوہر برستے تھے جی، موتی برستے تھے جی۔ بھائی صاحب، جو آپ کے اقوال اور ارشادات ہیں، ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا رکھا ہے، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہے، اس لیے فرمایا کسی عمل کو بھی حقیر نہ سمجھو، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث، اور پھر فرمایا کسی گناہ کو، چھوٹے سے چھوٹے کو بھی اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں چھپایا ہے، تو اس لیے کسی چھوٹے عمل کو جو نافرمانی کا ہو یہ سمجھ کر نہ کرو کہ اس سے مجھے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اور تیسری بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو عام لوگوں میں چھپایا ہے، وہ چھپ کر رہتے ہیں، وہ شہرت مقصود نہیں ہوتی، نہ وہ کرامات پر کرامات اس لیے دکھاتے ہیں۔ وہ حدیث پڑھ دو، کچھ لوگ ہوں گے جو پراگندہ حال ہوں گے، لوگ ان سے دور لوگوں ہوں کے گے، دروازوں پر جائیں گے، لوگ انکار کریں گے، لیکن اللہ کے نزدیک لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ اللہ پر کوئی قسم اٹھا لیں گے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرمائے گا۔ ویس کرنی انہی میں سے تھے، بلا شبہ سردار ہیں اس گروہ، سردار، جس کے دل میں خیر التابعین، خیر التابعین، اور خیر التابعین، سید التابعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے جو ہیں ان سب سے افضل ساری دنیا کے اولیاء مل جائیں تو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جی پھر آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں جتنا تکبر داخل ہوگا اس کی عقل مندی اتنی کم ہو جائے گی، اور جس قدر وہ تواضع اور عاجزی کو اختیار کرے گا اس کی عقل مندی اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی۔ پھر آپ نے علم کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات فرمائی، جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا۔ یہ خاص پیر صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کا بڑا شعری ذوق ہے۔ جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلا۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اس کا سیکھنا جنت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا عبادت ہے، اس کو یاد کرنا اللہ کی تسبیح ہے، اس کی تحقیقات میں باس کرنا جہاد ہے، اس کا ادب کرنا صدقہ ہے، اس کا اہل پر خرچ کرنا موجب ثواب ہے۔ فرمایا یہ علم وحشت میں دل بہلاتا ہے، سفر میں ہم سفر بنتا ہے، تنہائی میں ساتھی بنتا ہے، خوشی میں راہبر بنتا ہے، دکھ میں مددگار بنتا ہے، دوستوں کی مجلس میں زینت اور عزت بخشتا ہے، اور دشمنوں کے لیے ہتھیار بنتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں بدترین عیب انسان کے لیے یہ ہے کہ اپنے عیب کو نہیں دیکھتا، دوسرے کے عیب کو دیکھتا ہے، اس کے عیبوں میں نظر کرتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے تم اپنے عیب میں نظر کرو کہ تمہاری ذات میں کیا ہے۔ آپ نے شروع میں ایک بات فرمائی، میں اسی بات کو بڑھاتے ہوئے ایک بات عرض کروں گا۔ تمام ائمہ اہل بیت کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن کے اندر اور دماغ کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کو راسخ کیا، اور جو غلط افکار اور خیالات تھے ان کو نکالا۔ مثلا آپ سے حضرت عروہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یہ جو ہتھیار ہوتے ہیں ان کو آراستہ کرنے کی اجازت ہے زیب و زینت کی؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی اجازت ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار جو تھی اس کی دستی کو چاندی کا بنوایا تھا۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اس نے فوراً کہا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، ہاں میں ان کو صدیق کہتا ہوں، صدیق کہتا ہوں، صدیق کہتا ہوں۔ فَمَن لَمْ يَقُلْ لَهُ الصِّدِّيقُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ فرمایا جو ان کو صدیق نہیں کہتا، اللہ رب العزت نہ دنیا میں اس کی کسی بات کی تصدیق کرے نہ آخرت میں کسی بات کی اچھا جی، اپنا ایک آپ کا قول مبارک، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے تو اپنے دوست اور احباب کے لیے ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کیا کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کر لے۔ کیسی زبردست بات ہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے نا کہ کوئی بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی بھلائی فرماتا ہے۔ اثار ہے نا اس میں، جی ہاں بالکل، رب تعالیٰ کو اثار بڑا پسند ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگا ہوا کان اللہ لہو، اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کا کام کرتا ہے۔ آپ سے کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیں تو آپ نے فرمایا اوصی کا بخمسن، میں 5 چیزوں کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔
ان ظلمت فلا تظلم، اگر تمہارے اوپر ظلم کیا جائے تو تم کسی پر ظلم نہ کرنا، ظلم کے بدلے میں ظلم نہ کرنا۔ پھر فرمایا فَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخَن، اگر تمہارے ساتھ خیانت کی جائے تو تم نے خیانت نہیں کرنی۔ سبحان اللہ۔ ان كُذِبْتَ فَلَا تَغْضَب، اگر تمہارا انکار کیا جائے، تمہاری تکذیب کی جائے تو غصے میں نہ آنا۔ وَإِن صُدِقْتَ وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، اور اگر تمہاری لوگ تعریف کریں تو لوگوں کی تعریف پر خوش نہ ہونا۔ اور فرمایا وَإِن ظُلِمْتَ، اس سے کسی کو کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرمایا وَإِن ظُلِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، اور اگر تمہاری مذمت کی جائے تو رونا دھونا نہ شروع کر دینا، جزا فضا نہ شروع کر دینا۔ وَفَكِّرْ فِي مَا قِيلَ فِيكَ، لیکن یہ بات ضرور ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، اس میں تفکر ضرور کیا کرو۔ اگر تم اپنے اندر پاؤ کہ لوگ تمہارے لیے جو باتیں درست کہہ رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ درست ہیں تو پھر تمہیں مبارک ہو، اور اگر تمہاری برائی بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے نزدیک وہ باتیں سچی ہیں تو پھر اپنی آخرت کی فکر کر کے اپنے آپ کو درست کر لو، کیونکہ وہ دن ہوگا کہ جس دن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور لوگ اللہ کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے، اور جن لوگوں نے اپنی دنیا اچھی نہیں کی ہوگی وہ کہیں گے، قرآن کی آگے آیت پڑھی، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ہائے کاش کہ ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں اور دنیا میں جا کے اپنے رب کی نشانیوں کی تکذیب نہ کریں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دنیا میں ہم ایمان والے ہو جائیں۔ فرمایا یہاں تمہارے پاس وقت ہے، عمل صالح کر لو، علم نافع حاصل کرو، اپنے اخلاق اور کردار پر محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضری کے قابل بنا لو۔ حدیث سنایا کرتے تھے ایک، اور فرماتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ علم کے اصول میں محنت کرو اور آگے علم کو پھیلاؤ۔ اس کی خوبی کیا فرماتے تھے؟ من علم باب ہدا، جس نے ہدایت کے ابواب میں سے کوئی ایک باب سیکھا اور آگے سکھایا، فلہ مثل اجر من عمل بہ، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس سے سن کر عمل کرنے والے کو اجر ملے گا۔ یہ حدیث پاک بھی ہے جی بالکل ہے، ولا ينقص اولئک من اجورہم، اور جو لوگ کام نیک کریں گے ان کے اجر سے اس پہلے شخص کو اجر ملے گا اور ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من سن سنتا حسنتا، کہ جس نے کوئی اچھا عمل جاری کیا، کوئی نیک طریقہ جاری کیا۔ اس سے بعد لوگ سنت حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مراد لے لیتے ہیں، لیکن اگلے الفاظ من سن سنتا سیئتا معاذ اللہ، پھر ان کو دیکھتے ہوئے یہی ترجمہ ہوگا جس شخص نے کوئی نیک اچھا کام جاری کیا وہ اس کا ملتا رہے گا، جب تک وہ کام ہوتا رہے گا پہلے جاری کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہی حدیث پاک جی کہ نیکی کا راستہ بتانے والے کو نیکی کرنے والے کی مانند ثواب ملے گا۔ حدیث پاک کچھ ہے فائل ہی اخیر میں آتا ہے حدیث پاک کا، میرے ذہن میں اس وقت نہیں وہ حدیث کے الفاظ۔ بلا شبہ جی پیر صاحب، آج کے ہمارے مسلمان کو سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کی وہ جو تعلیمات ہیں ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ میرا خیال ہے سب سے پہلا سبق تو یہ ہے باہمی الفت و محبت کا، اور افتراق اور انتشار جو پھیلاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا امام پاک سے کوئی تعلق نہیں، اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں۔ جی بے شک جی، جیسے حضور علیہ السلام نے غیبت سے منع کیا ہے تو اس کے مترادف حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ ارشاد مبارک جو ابھی پروفیسر ناصر پیش کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ عدم موجودگی میں دعا کرنا، یعنی غیبت سے بچو، غیبت سے بچو اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو۔ یہ ایک پورے مسلم معاشرہ کو اسٹیبلش کرنے کی سب سے بہترین صورت ہے۔ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا، بشارت صاحب آپ کا، پروفیسر ناصر آپ کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی۔ یہ پتھری کے پتے کا علاج ہے، پتے کی پتھری کا علاج ہے یہ۔ اگر کسی شخص کے پتے میں پتھری ہو تو وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 141 بار پڑھ کر آب زمزم پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ اس مرض سے شفا ملے گی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علم کا لباس حلم ہے۔ جی خابر۔ قاسم فیض علی نور کا دریا باقر، قاسم فیض علی نور کا دریا باقر، اہل عرفان میں تیرا نام ہے
اونچا باقر قاسم فیض علی نور کا دریا باقر تیری عظمت کو ہے نوری بھی سلامی دیتے نور تو ہے تیرا نوری ہے گھرانہ باقر نور تو ہے تیرا نوری ہے گھرانہ باقر قاسم فیض علی نور کا دریا باقر غوث و ابدال تیرے در کے بھکاری دیکھے تیری خیرات کا عالم میں ہے چرچا باقر تیری خیرات کا عالم میں ہے چرچا باقر قاسم فیض علی علم کا دریا باقر آپ کے در کے گدوں میں کھڑا ہے ساجد آپ کے در کے گدوں میں کھڑا ہے ساجد کیجئے اس کو عطا صدقہ زہرا باقر کیجئے اس کو عطا صدقہ زہرا باقر قاسم فیض علی علم کا دریا باقر اہل عرفان میں تیرا نام ہے اونچا باقر قاسم فیض علی علم کا دریا باقر